نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی پہلی ماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی پہلی خاتون کا 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنا بہت بڑی نعمت تھی۔ آپ نے جس طرح لکھا ہے مفسرین نے کہ آپ نے حضور کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضور کا بڑا خیال کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے نبی آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال تھا وہ سارا کا سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ حضور عقد نکاح کے بعد مکہ سے باہر نکلے تو ایک گھاٹی کے اندر پہنچے، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ موجود تھے جن کی بھوک کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ کمر جھک گئی تھی اور بڑے نڈھال تھے وہ لوگ۔ حضور نے ان کی حالت کو دیکھا تو حضور کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ واپس آئے گھر اور آ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہن کے پریشان ہو کر کے لیٹ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے آقا دو جہاں کیا ہوا ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح ایک قبیلے کو دیکھ کر کے آیا ہوں، قافلے کو، مجھے ان کا دکھ ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا جائیے مکہ کے چند سرداروں کو بلا لائیں۔ جب بلانے کے لیے گئے تو انہوں نے پیچھے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا کہ جب حضور آئے تو حضور پرلی سائڈ جب بیٹھے تو دوسری طرف سے کھڑا بندہ حضور کو نظر نہیں آتا تھا اتنا۔ اور جب قریش کے سردار آئے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اے قریش کے سرداروں گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ سارا کا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، وہ اس سے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے ان لوگوں کی مدد کی، اعانت کی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، اور ہر پریشانی کے مرحلے میں، ہر دکھ اور تکلیف میں حضور کا ساتھ دینے والی یہ خاتون۔ ایک مرتبہ جب حضرت جبریل کا آنا شروع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی، ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا پتہ نہیں وہ کون ہیں، کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اور بدروح ہے، کیا ہے کہ جو آ کر کے آپ کو تکلیف دیتی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب وہ آئیں اب تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب کچھ ٹائم کے بعد جب حضرت جبریل امین آئے تو حضور حضرت خدیجہ کے پاس تھے، نظر آئے تو فرمانے لگے وہ آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور اپنے بال کھول دیے، اور پھر حضور سے پوچھا بتائیے کہ وہ اب ہے؟ تو حضرت جبریل امین تو فوراً چلے گئے اس عالم کو دیکھ کر کے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں اب وہ نہیں، اب وہ چلے گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ واقعتاً جبریل امین ہے اور کوئی بدروح نہیں ہے۔ یعنی ہر دکھ اور تکلیف میں حضور کا ساتھ دینے والی یہ خاتون، اور حضور نے بھی ان سے کمال محبت کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد کبھی بھی کوئی بکرا کوئی بکری ذبح کرتے، اس کے حصے بنا کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر سب سے پہلے بھیجتے اور فرماتے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ بہت تذکرہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ پوچھا اللہ کے نبی میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن آپ ان کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اتنی محبت ان سے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں خدیجہ سے مجھے اتنی محبت ہے۔ فرمایا عائشہ تم نے مجھے اس وقت مانا، تمہارے باپ ابو بکر نے مجھے اس وقت مانا، مجھے لوگوں نے اس وقت مانا
جب سب لوگ مجھے ماننے والے تھے، لیکن خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی بھی میرا ماننے والا نہیں تھا، جب کوئی بھی مجھے اپنے پاس رکھنے والا نہیں تھا۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت محبت دی اور اس وقت سنبھالا۔ میں ان سے کیوں نہ